پر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھے اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وآل بیتک اجمعین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاد باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ صاحبو، اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، یقیناً ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کو لے کر رائی دانے کے برابر بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ جل مجدہ ہم پر جو رحم و کرم کا معاملہ کر رہا ہے، بارہا میں نے آپ کے سامنے عرض کر چکا، یہ ہماری چند عبادات کی وجہ سے نہیں بلکہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین کا تصدق ہے۔ کیونکہ معراج کی رات جس وقت اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرش اعلیٰ پر بلوا کر انعامات و اکرامات سے سرفراز فرما رہا تھا، اس وقت پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سر اقدس کو جھکا کر زار و قطار رو رہے تھے۔ کس وجہ سے، کس غم نے آپ کو ایسے موقع پر، ایسی جگہ پر رلایا؟ تو صرف ہم جیسے گنہگار امتیوں کے غم نے نبی کو غمزدہ کیا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، مولا اگر میری امت میں گنہگار زیادہ ہوں، یعنی میری امتیوں کے نام اعمال میں گناہ زیادہ ہوں، نیکیاں کم ہوں، تو مولا اس دن جو حساب و کتاب کا دن ہوگا، اس دن میری امت جہنم میں جاتی رہے اور مجھے ہرگز ہرگز گوارا نہیں ہوگا۔ پھر نبی نے یہ بھی فرمایا، مولا تو تو ستار العیوب ہے، مولا تو تو غفار الذنوب ہے، تو تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، لیکن مولا مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے میری امت گناہوں میں مبتلا ہو کر زندگی بسر کر لے اور تو نے مجھے مختار کل بنا دیا، تو نے مجھے شفاعت کرنے والا بنا دیا، تو مولا اس دن بھی اس شفاعت کی لاج رکھ لینا۔ جو شفاعت عظمیٰ کا تاج تو نے مجھے پہنایا ہے،
اس کی لاج رکھ لینا۔ مولا تو نے مجھے رائٹس دیے ہیں، اختیارات دیے ہیں، تو مولا جس طرح دنیا میں مجھے اختیار ہے اسی طرح میدان محشر میں بھی مجھے وہ اختیار کا پاور حاصل کر دینا، اس کی لاج رکھ لینا، تاکہ میں گنہگار امت کی مغفرت کرا سکوں۔ تو حاضرین محترم، سوچئے آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ باپ بیٹے کو کہے، نہ ماں بیٹی کو کہے، نہ شوہر بیوی کو کہے، نہ استاد شاگرد کو کہے، نہ پیر مرید کو کہے، بلکہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ احساس پیدا کر لے، نفس امارہ کا ایگزام لے لے تو معلوم ہوگا رب کی رحمتیں ہم پر کیسی نازل ہو رہی ہیں اور ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں۔ تو الغرض، ذی الحجہ کی آج 14 تاریخ ہے، ایام نحر، ایام تشریق کو ہم نے رخصت کر دیا ہے۔ اب کیسے رخصت کیا یہ ہر کوئی بہتر جانتا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی سنت پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر دیا ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کی ایک اور تاریخ یادگار ہے ہمارے درمیان، جو آنے والی ہے 18 ذی الحجہ، یعنی نیکسٹ ٹیوزڈے کا دن، آنے والا منگل کا دن 18 ذی الحجہ۔ یہ وہ تاریخ ہے یادگار، اگرچہ کہ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، میں بارہا کہتا ہوں ہمیشہ، اختلاف کرنے والے اختلاف کرتے رہیں گے، ان کے فالوورز آپ نہ بنیں۔ جس مسئلے میں اختلاف ہو آپ وہاں خاموشی اختیار کریں، چاہے سوشل میڈیا پر ہو، چاہے آمنا سامنا ہو، یا کسی مجلس پہ ہو۔ 18 ذی الحجہ قدیم زمانے کی تاریخ ہے، جس کا ثبوت یہ دوں کہ یہ فقیر آپ کے درمیان جو کہتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارے پر، حکم مبارکہ پر قائم ہونے والا ادارہ جامع نظامیہ سے علم کی بھیک ملی ہے۔ اس جامع نظامیہ کے فاؤنڈر شہزادہ فاروق اعظم حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان نے جس وقت سلطنت آصفیہ کے دور میں امور مذہبی کے صدر المہام تھے، اس وقت آپ نے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء، مشائخین اعظام، سادات اکرام کو لے کر یہ طے کر دیا، یکم محرم الحرام حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت، 10 محرم الحرام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، جی اسی طریقے سے ربیع الاول کی 5 تاریخ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت، پھر اسی طریقے سے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد، ربیع الثانی کی 11 تاریخ سالانہ فاتحہ، پیران پیر روشن ضمیر ہیکل نورانی قندیل سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اسی طرح جمادی ثانی کی 22 تاریخ یوم وصال حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر رجب کی 6 تاریخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عرس شریف کی فاتحہ، چھٹی شریف،
پھر رمضان المبارک کی 3 تاریخ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال۔ 20 رمضان المبارک حضرت سیدنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ الوجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت۔ ذی الحجہ کی 18 تاریخ امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ یہ تاریخوں کو طے کیا گیا، یہ طے کر کے حیدرآباد دکن کی 400 سالہ قدیم تاریخی مکہ مسجد میں ان تواریخ میں فاتحہ کے اہتمام کا اعلان ہوا۔ الحمدللہ حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ الرضوان کا وصال ہو کر 110 سال ہو رہے ہیں۔ ایک صدی گزر چکی ہے، دوسری صدی آ چکی ہے۔ وہ تواریخ میں فاتحہ وہاں پر بھی ہوتی ہے۔ اب اختلاف پیدا ہوا پچھلے 15 سال سے۔ میں اختلافات کی جانب آپ کو لے جانا مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ کے ذہن کھولنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ ہے، لیکن آج اختلاف ہو رہا ہے کہ ایام تشریق میں درمیانی دن یعنی 12 ذی الحجہ کا دن آپ کی شہادت کی تاریخ بتائی جاتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک آپ کسی نبی و رسول کی فاتحہ کبھی بھی کر لیں، کسی یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کے نام کبھی فاتحہ کر لیں، اہل بیت اطہار میں سے کسی کے نام کبھی بھی فاتحہ کر لیں، شہدائے بدر کے نام کبھی بھی فاتحہ کریں، شہدائے احد کے نام کبھی بھی فاتحہ کر لیں، نذر و نیاز کر لیں، صحابہ صحابیات تابعین تابعات تبع تابعین تبع تابعات شہدائے کربلا کے نام آپ کبھی بھی فاتحہ کر لیں۔ مفسرین محدثین فقہاء ائمہ اربعہ سلاسل طریقت کے بانیان، سلاسل طریقت سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، ان کے جو فاؤنڈرز ہیں ان بانیان کے نام کی فاتحہ بھی آپ کبھی بھی کر لیں، کسی ولی کے نام سے فاتحہ کبھی بھی کر لیں، آپ کی فاتحہ قبول ہوگی، آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی و کامرانی ضرور مل جائے گی، آپ کی نیت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن مخصوص تاریخوں میں کرنا ایک خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرق یہ ہے۔ لیکن اختلاف نہ کریں، اگر کوئی کہتے ہیں نہیں 12 ذی الحجہ ہی عثمان غنی کی شہادت ہے تو ٹھیک ہے، اس دن آپ حضرت عثمان غنی کا ذکر خیر کریں، کیونکہ ہم جامع نظامیہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے اس وقت بھی اور آج بھی۔ جامع نظامیہ میں 18 ذی الحجہ کو ہی خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تعطیل دی جاتی ہے، ہالیڈے کا اعلان ہوتا ہے، تو اس سے ہم مکر نہیں سکتے۔ اگر کوئی اختلاف کر لیں وہ اپنی جگہ ہے، مگر اختلاف ایسا نہ کریں کہ کوئی جو 18 ذی الحجہ کو اگر بتائے جہاں پر آپ نے کھایا پیا پلا بڑے ہوئے، وہاں سے آپ کا نام روشن ہوا، اب اس کے بعد اگر کوئی اس کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہی صحیح کہتے ہیں تو فیصلہ بروز محشر ہوگا، فیصلہ کرنے والی ذات خدا کی ہے۔ آپ ان اختلافی مسائل میں نہ پڑھیں، بلکہ اتنا ضرور یاد رکھیں حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا نام عثمان ہے
بن عفان آپ کے والد کے نام سے لقب دیا گیا، عفان آپ کے والد کا نام، بن عفان۔ اب ذوالنورین کا مطلب کیا؟ ذوالنورین کا مطلب کیا؟ جس طرح اللہ پاک نے انبیاء و رسول کے درمیان فرق کیا، فرق کیسے؟ تیسرے پارے کی ابتدائی آیت، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے تمہارے درمیان انبیاء و رسول کو بھیجا لیکن بعض کو بعض پر فوقیت دی۔ یہ آپ کا کام، میرا کام نہیں ہے، کسی کا کام نہیں ہے۔ بعض کو بعض پر فوقیت دینا یہ صرف اللہ رب ذوالجلال کی قدرت ہے، وہی فوقیت دے سکتا۔ ہم کبھی فوقیت دے کر بات نہ کریں، کیونکہ ہمارا فوقیت دینا ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا۔ کیونکہ آج ہماری زبانیں کیسی کھلتی ہیں، ایک کی تعریف ہوتی ہے تو دوسرے کی طنز ہوتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو لہذا یہ اختیار ہم اور آپ کو نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ میں اصحاب صفہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب کہف ہیں، خلفائے راشدین، ترتیب ہے۔ یہ سب ترتیب نظام خداوندی ہے۔ تمام صحابہ پر ہمارا ایمان رکھنا، عقیدہ صحیح رکھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ کسی صحابی کو تعریف کریں اس طرح کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ دوسرے صحابی کی توہین ہو جائے تو اس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ جب ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا تو پھر سکرات کا عالم کیسے ہوگا، موت کیسے واقع ہوگی، قبر کی زندگی میں کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا سلوک کیا جائے گا، وہ اس وقت مردہ ہی جان سکتا۔ اس لیے آپ حضرات میں ہمیشہ اپیل کرتا ہوں، اختلافات میں آپ نہ جائیں، تمام صحابہ پر محبت کر، تمام صحابہ سے آپ کو محبت کرنا ہے۔ صحابہ ہجرت سے پہلے کے ہوں، ہجرت کے بعد کے، فتح مکہ سے پہلے کے ہوں، فتح مکہ کے بعد کے، جی پھر صلح حدیبیہ سے پہلے کے ہوں یا صلح حدیبیہ کے بعد کے، جنگ بدر سے پہلے کے ہوں یا جنگ بدر کے بعد کے، معراج کا واقعہ ہونے سے پہلے کے ہوں یا معراج کا واقعہ ہونے کے بعد کے، جتنے لوگ بھی، چونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ تو اولو العزم صحابہ ہیں، میرے نبی نے یہ فرمایا اگر کسی نے مجھے حالت ایمان میں باہوش و حواس ایمان کی حالت میں میرے ہاتھ پر بیعت لے لے، کلمہ پڑھ لے، اسلام میں داخل ہو اور حالت ایمان میں انتقال کر جائے، وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہے، اگرچہ کہ مجھے اس کو ایک نماز پڑھنے کا بھی وقت نہ ملے۔ جو سمجھیں نبی نے جو فرمایا اس کی تشریح شارحین حدیث تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بتوفیق خداوندی، خدا کی توفیق سے عصر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پہ اپنا ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا اور مغرب سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو نبی فرماتے کہ وہ بھی میرا صحابی ہے، وہ بھی میرا صحابی ہے۔ تو صحابہ سے بغض نہ رکھے۔ بس اتنا بتا دوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے صاحبزادی، یعنی ایک صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، وہ انتقال کر گئی نبی کی ایک صاحبزادی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صاحبزادی سے عثمان غنی کا پھر سے نکاح کیا۔
پھر سے نکاح کیا. جب وہ بھی دنیا سے انتقال کر گئے اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زر و خطار رو رہے تھے، چونکہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں کا نکاح ہو گیا. اب عثمان غنی اس غم کے عالم میں پشیماں تھے، الفاظ جاری تھے کہ مجھ سے اب نبی کا رشتہ ٹوٹ گیا. یہ الفاظ زبان پر. تب میرے نبی نے کیا کہا معلوم؟ اے عثمان صبر کرو، اے عثمان صبر کرو. اگر خدا تعالی مجھے سینکڑوں بیٹیاں اگر دے دیتا تو ایک کے بعد دیگر آپ کے نکاح میں کرتا چلا جاتا. یہ شان حضرت عثمان بن عفان کی ہے. نبی پاک نے خلفائے راشدین کی اگر بات کروں، ابو بکر کو صداقت کا ممتاز امام بنا دیا، عمر فاروق کو عدالت کا پیکر بنا دیا، عثمان غنی کو سخاوت کا علمبردار بنا دیا، اور حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کو شجاعت کا علمبردار بنا دیا. یہ میراث میرے نبی کی ہے. ارے صداقت میرے نبی جیسی صداقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. وہ صداقت نبی نے ابو بکر کو دے دی. عدل و انصاف میرے نبی جیسا ساری دنیا میں آج تک کسی نے پیش نہیں کیا، اور کل صبح قیامت تک ویسا عدل و انصاف کوئی پیش نہیں کر سکتا. وہ عدل و انصاف نبی نے عمر فاروق کو دے دیا. سخاوت میرے نبی کی. ارے 70 پیوند ڈال کر لباس میرے نبی نے پہنا. 70 پیوند ڈال کر. 70 پیوند سے مراد ایک ساتھ 70 ٹاکے نہیں. آپ کا جبہ مبارک ہوتا 70 جگہ سے پھٹ جاتا. کیا کمی تھی میرے نبی کے پاس؟ اللہ جب مختار کل بنا دیا، سارے جہانوں کا مالک بنا دیا، سارے خزانوں کا مالک بنا دیا، میرے نبی کہنے کمی کیا تھی؟ لیکن میرے نبی بتانا چاہتے ہیں لوگوں اپنی دولت پر نہ اتراؤ، غربت کو دیکھو. اپنے تخت و تاج پر نہ اتراؤ، نیچے بیٹھنے والے کو دیکھو. لوگوں اپنی کرسی پر نہ اتراؤ، چٹائی پر زمین پر بیٹھنے والے کو دیکھو. یہ میرے نبی نے درس دیا اور وہ سخاوت عثمان غنی کو عطا کر دی. اور جب میرا نبی ہجرت کی رات نکل رہے تھے اپنے وطن عزیز مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی طرف، جس وقت اس کا نام یثرب تھا، بیماری والی زمین، بیماریوں کو جنم دینے والی زمین، اس یثرب کی جانب میرے نبی چل رہے تھے. دشمن کا گھیراؤ تھا، دشمن کا گھیراؤ تھا آپ کے دروازے پر، مگر میرے نبی چل رہے ہیں. ساری دشمن کی آنکھیں کھلی ہیں، تلوار تانے ہوئے ہیں، تیر تانے ہوئے ہیں، نیزے تانے ہوئے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن میرے نبی گزر رہے ہیں. کسی دشمن کی مجال نہیں کہ وہ تیر تلوار چلا سکے، کیونکہ اللہ نے ان کو جیتا جی اندھا بنا دیا تھا. آنکھیں کھلی ہیں لیکن جیتے جی اندھا بنا دیا تھا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جو میرے نبی کا دشمن وہ میرا دشمن ہے. بس اللہ نے نبی کو حکم دیا تھا، اے نبی اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں لے لینا، اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں لے لینا، ان کنکریوں کو دشمنوں کی طرف پھینکنا. تبھی تو قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اے تکبر کرنے والے دشمنوں، میرا نبی سے بغض رکھتے ہو، میرے نبی سے عداوت رکھتے ہو، تمہارے مکر کا بدلہ، تمہارے فریب کا بدلہ، تمہاری دشمنی کا بدلہ میں لینے والا ہوں.
ترجمہ کرنے والے تو تھوڑا سا تبدیل کر لیتے ہیں، الفاظ کو سمجھتے نہیں۔ اللہ مکر کرنے والا نہیں، مکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے مکر کے انداز میں، ان کے دشمنی کے انداز میں بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ ان کنکریوں کو جب نبی نے پھینکا اور چلے تو کوئی دشمن دیکھ نہیں پایا، جب نبی گزر گئے صبح ہوئی تب دشمنوں نے دیکھا نبی کہاں ہے، نبی کہاں ہے؟ بتاؤں، وقت ہو رہا ہے، صرف آخری بات شارٹ میں بتا دیتا ہوں۔ شجاعت میرے نبی کی طائف کے میدان میں آپ کو ختم کرنے کی بات کی گئی پر ختم نہ کر پائے۔ جب صبح نمودار ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے بستر پر، نبی کے بستر پر، نبی کے بستر پر کیسے لیٹے ہوئے ہیں؟ نبی نے فرمایا تھا اے علی میرے اس بستر پر سو جانا، میرے اس بستر پر سو جانا، اور یہ فلاں کی امانت ہے، 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 پوری امانتوں کی نشاندہی کی اور فرمایا نبی نے اے علی یہ دشمنوں کی امانتیں ہیں، یہ اہل مکہ کی امانتیں ہیں، ان امانتوں کو دے کر واپس مدینے چلے آ جانا۔ اب بتاؤ زبانی دعوے ہمارے پاس بہت ہیں، کون ہیں اس بستر پر جانے کے لیے تیار جہاں موت منڈلا رہی ہو، جہاں تیر و تلوار تنے ہوئے ہیں؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر والوں سے ملاقات کر کے آؤں گا، گھر والوں کو اطلاع دے کر آؤں گا، جبکہ مشورہ سنت رسول اللہ ہے، لیکن اللہ کے انعام یافتگان بندے مشورے میں یقیناً سنت رسول پر عمل تو کرتے ہیں، لیکن جب اللہ اس کے رسول کا حکم نازل ہو جائے تو وہاں جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم۔ سو گئے، رات ختم ہو گئی، نبی صدیق اکبر کو لے کر نکلے، غار ہرا پہنچ رہے، صبح نمودار ہوئی، تب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایسے ہی کروٹ لے کر سو رہے ہیں جس طرح میرے نبی سویا کرتے تھے۔ دشمن سوچ رہے تھے محمد ابن عبداللہ خوف کی عالم میں اٹھ نہیں رہے ہیں اپنے بستر سے، یہ سوچ کر اندر داخل ہوئے، چادر ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی نہیں ہیں، علی ہیں۔ تب علی کو اٹھایا، جبکہ علی کا بچپن انہی دشمنان اسلام کے ساتھ گزرا، وہ دشمنان اسلام کے ساتھ حضرت علی کھیلا کرتے تھے، لیکن دشمنوں نے سمجھ نہیں پایا کہ یہ علی ہیں، سمجھ رہے تھے کہ نبی ہیں۔ جب چادر ہٹائی دیکھا علی ہیں، بیدار کیا، اٹھایا، اس کے بعد پوچھا اے علی کیوں اتنے بے خوف و خطر اس بستر پر سو رہے ہو جہاں موت منڈلا رہی ہے، جہاں پر تیر و تلوار لگے ہوئے ہیں، تنے ہوئے ہیں، تو کیسے آپ نے اتنے آرام سویا؟ اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ برجستہ ارشاد فرماتے ہیں اے اہل مکہ سن لو، اے اہل مکہ سن لو، علی ہر رات جب آرام کے لیے اپنے بستر پر جاتا تھا، چونکہ اللہ والوں کو نیند نہیں آتی، اللہ والے سوتے نہیں ہیں، بس اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، دل بیدار ہوتا ہے، آنکھیں بیدار رہتی ہیں، رب کے ذکر میں مصروف و مشغول رہتے ہیں۔ تو علی نے فرمایا اے اہل مکہ سن لو،
جب بھی علی آرام کے لیے بستر پر لیٹ جاتا تو یہ خوف ہوتا تھا، یہ خوف طاری ہوتا تھا، یہ خوف پیدا ہوتا تھا، دل میں یہ خیال آتا تھا کہیں موت واقع نہ ہو جائے، کہیں ملک الموت آ کر روح قبض نہ کر لے۔ لیکن اے اہل مکہ، آج کی رات علی نے اس سکون و چین و راحت والی نیند سویا جو کہ زندگی میں کبھی ایسی راحت والی نیند اس نے کبھی نہیں لی۔ کیوں؟ علی کو معلوم ہے نبی کا وعدہ ہے، نبی نے فرمایا تھا اے علی صبح اٹھنا، تو معلوم ہوگا کہ علی صبح اٹھنے والا ہے۔ ان اہل مکہ کی امانتیں واپس کرنا، تو علی نے جان لیا نبی کا فرمان ہے علی اپنے ہاتھوں سے وہ امانتیں واپس کر دے گا۔ پھر نبی نے کہا تھا کہ مکہ چھوڑ کر مدینے چلے آ جانا۔ تو اہل مکہ، علی کو موت آ سکتی ہے لیکن مجھے میرے نبی کے فرمان پر اتنا اٹوٹ بھروسہ ہے، کامل یقین ہے کہ مدینہ جانے سے پہلے میں مرنے والا نہیں ہوں، مدینہ جانے سے پہلے میں مرنے والا نہیں ہوں۔ تو میرے نبی کی میراث ہے، شجاعت کا علمبردار علی کو بنا دیا۔ تو الغرض ایمان والو، تمام صحابہ سے محبت کرنا ہے، تمام صحابہ سے دلجوئی کے ساتھ ان کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اختلافات میں آپ نہ جائیں۔ 18 ذی الحجہ کا دن جو منگل کا دن ہے، اگر ہو سکے تو اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے فاتحہ کا اہتمام کر لیں، تاکہ ہمارے دسترخوان میں، ہمارے گھروں میں، ہماری عمروں میں، ہماری نسلوں میں، ہماری کمائیوں میں برکت ہو اور ہمارے اصلوں کے لیے مغفرت کا ضامن بن جائے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔